اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ناظرین منکرین اسلام دشمنان اسلام آج کل اسلام پر بہت وار کر رہے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قربانی صرف حاجی کریں مکے میں، دنیا بھر میں کیا ضرورت جانوروں کو گرانے کی، خون بہانے کی، ان کا وہ گوشت اس کے ضیاء کی۔ تو یہ لوگ بہت غلط باتیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہر شہر میں قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی بھی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، مطلق حکم دیا، اس کو مقید مکے کے ساتھ نہیں کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ تو مطلق ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقی والمقید علی تقییدی۔ مطلق قرآن کا حکم، حدیث کا حکم وہ مطلق ہی رہتا ہے، اور مقید اپنی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ حدیث رسول میں اس عموم کی تائید بھی موجود ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ہجرت کے بعد صرف ایک بار حج کیا، اور مدینہ منورہ میں قیام کی پوری مدت میں ہر سال آپ قربانی ادا فرماتے رہے۔ مدنی زندگی میں کسی سال بھی آپ نے قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا۔ اور تیسری بات، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں ہمیں عید کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے نماز عید سے پہلی قربانی کر لی، تو آپ نے فرمایا تمہیں دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ اور بعض روایات میں ایک آیت بھی نازل ہوئی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، عید کی نماز سے پہلے قربانیاں نہ کیا کرو، اللہ رسول سے وہ قدم پیشی نہ کیا کرو۔ اور چوتھی بات، حضرت زید بن ارقم کی بڑی مشہور روایت ہے، صحابہ اکرام نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، ما ہذہ الاضاحی، یا رسول اللہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو لہٰذا سرکار کا 10 سال مدینہ پاک میں رہنا اور ہر سال قربانی کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت محمدیہ بھی ہے، صرف سنت ابراہیمی نہیں بلکہ سنت محمدیہ بھی ہے۔ تو لہٰذا اس قربانی کا ناغہ وہ کسی صورت میں بھی صاحب حیثیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور بڑی مشہور بخاری کی روایت حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے اپنے دست اقدس سے 2 مینڈے ذبح کیے، اور بعض روایات میں اپنی امت کے لیے بھی دعا مانگی۔ تو ظاہر ہو گیا کہ قربانی کا حکم حجاج یا مکہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ حکم ہر صاحب نصاب مسلمان کے لیے ہر شہر میں۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کی غذا اور دوسرے فوائد کے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا ہے، اس لیے اس نعمت کے شکر کے طور پر جانوروں کی قربانی کا اللہ رب العزت نے وہ ہمیں حکم دیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، حدیث کے الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں۔ تو لہٰذا سنت ابراہیمی کی پیروی حجاج کے لیے بھی ہے، غیر حجاج کے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن کا مطلق حکم ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی سارے پیروی کرو۔ لہٰذا حاجی ہو غیر حاجی ہو، قرآن نے دونوں کی قربانی کی طرف اشارہ کیا۔ باقی رہا یہ کہ مال کو ضائع کرنے کا کہنا کہ مال کا ضیاع ہے، تو اس کے بارے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ لا اسراف فی الخیر، بھلائی کے کام میں کوئی اسراف نہیں ہوتا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں جو مال خرچ ہوتا ہے وہ اسی شخص کے نزدیک ضائع کہلا سکتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور تیسری بات، قربانی کا گوشت خود کھایا جاتا ہے، احباب کو کھلایا جاتا ہے، غربا کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ تو اب بتائیں اس میں ضائع ہونے کی کیا چیز ہے؟ اپنے کھانے کو تو ضائع نہیں کہہ سکتے، احباب کے ہدیہ اور گفٹ کو ضائع نہیں کہہ سکتے، غربا پر صدقہ کرنے کو ضائع نہیں کہہ سکتے۔ تو جس کے دل میں نہ اپنے رشتہ داروں کی محبت ہو نہ غربا کی ہمدردی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور اگلی بات، حضور نے خود فرمایا قربانی کے دن
اللہ تعالیٰ کو قربانی کا خون بہانے سے زیادہ مسلمان کا کوئی عمل بھی پسند نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس دن اگر کوئی صدقہ خیرات بھی کرتا ہے تو اسے قربانی جو ہے وہ قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ بے شک جتنی مالیت کا وہ جانور آتا ہے اس سے زیادہ پیسوں کو صدقہ خیرات کر دے پھر بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، جس طرح بدن کا شکر نماز سے اور مال کا شکر جو ہے وہ زکوٰۃ سے اور قوت کا شکر جہاد سے ہوتا ہے، اسی طرح جانوروں کا شکر جو ہے وہ قربانی سے ہوتا ہے۔ اور مزید یہ کہ کفار اپنی قربانیاں بتوں کے لیے کرتے تھے، بحیرہ، صائبہ، جی، من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، جی، ان کے ناموں پر جو ہے وہ کرتے تھے۔ ہم الحمدللہ قربانی اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ انسان کی جو ہے وہ جسمانی نشو و نما کے لیے گوشت ایک ضروری عنصر ہے۔ بہت سے لوگ نداری کی وجہ سے گوشت سیر و کر نہیں کھا سکتے، تو قربانی کے دنوں میں ان کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور مزید یہ کہ قربانی کے ذریعے ان کفار کے عقیدے پر ضرب لگتی ہے جو جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، جی۔ تو اور یہ کہ قربانی، آخری بات، قربانی ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تم نے کیا کیا، اس خارجی حیوان کو اپنی چھری سے ذبح کیا ہے، اسی طرح شریعت کی قربان گاہ پر اپنے داخلی حیوان کو بھی مخالفت نفس کی چھری سے ذبح کرو تاکہ باطن ظاہر کے موافق ہو جائے۔ اس لیے قربانی جو کرنے والا ہے اس کو، جس نے ارادہ کیا ہوتا ہے، اس کو حکم ہے کہ ناخن اور بال نہ کٹوائے، اپنی جتنی خواہشات ہیں اللہ کے حکم پر جو ہے وہ قربان کرے۔ پورا سال تو جانور اپنی مرضی سے ذبح کرتا رہے، اب جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق جانور کو ذبح کرو۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دشمنان اسلام کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔